أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا کوئی نظیر نہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کا کوئی شکل و صورت نہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کا کوئی پیش نہیں کر سکتا ایسا قرآن، ایسی کتاب، ایسی آیتیں، کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے، اس کو اتارنے والا بھی اللہ رب ذوالجلال، جس کے اوپر اتارا گیا وہ رحمت للعالمین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ روح الامین۔ یہ قرآن بڑا پاکیزہ کتاب ہے، یہ روئے زمین میں سب سے پاکیزہ کتاب ہے، اس سے پاکیزہ کتاب آج تک روئے زمین میں اللہ نے نہ اتارا ہے، نہ قیامت تک ایسی کتاب اتر سکتی ہے۔ ایسی کتاب کو ان بچوں نے اپنے سینے میں سجایا ہے، اپنے دماغ میں اٹایا ہے، اپنے قلب و جگر میں سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، سنوارا ہے، سجایا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، اس کی حقیقت آج تک پوری دنیا نہیں دے پائی ہے، اس قرآن کی حقیقت کو آج تک بڑے سے بڑے یہ چیلنج نہیں کر پایا۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہارے اندر بساط ہے، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو قرآن کی ایک آیت پیش کر دو، اس کی دوسری کوئی ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ خدا کی قسم روئے زمین میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو قرآن کی طرح کوئی ایک دوسری آیتیں پیش کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رہتی دنیا میں قیامت ہو سکتی ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، یہ تارے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتیں اس کی نظیر کوئی اگر پیش کرنا چاہے یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اسی قرآن کو اس جامعہ کے بچے نے اپنے سینوں میں سجایا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے۔ آئیے یہی وہ پروگرام ہے جس کو ہم نے منعقد کیا آپ کے سامنے تاکہ آپ دیکھیں اور محسوس کریں اس قرآن کو۔ ان بچوں نے رات کے اندھیرے میں، دن کے مشکلات میں اس قرآن کو پڑھا اور اپنے سینے میں سجایا، اور اس کے بعد انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ یہ وہ قرآن ہے جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور حفظ کراتے اور حافظ بناتے ہیں، اور یہ جلسے کا انعقاد ہوتا ہے اور دستار فضیلت دی جاتی ہے۔ سیم اسی طرح کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کے سامنے ان کے والدین کو ان کے سروں پر جنت کا تاج پہنائے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ بہت سارے لوگ تعاون کیے ہیں، بہت ساروں نے عطیات پیش کیا، اپنے مال کو لٹایا، اپنے جان کو لٹایا، اور بچوں کو حافظ بنانے میں ہمہ جہد، ہمہ تن، ہر زاویے سے کوشش کی، اور یہ بچے آج آپ کے سامنے قرآن پاک کے حافظ بن کر کھڑے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم جلسے میں جلد سے جلد اپنے جگہ لیں اور اس پروگرام کے ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں تاکہ ہمارا ایک وقت بھی ضائع نہ ہو، ہمارا ایک وقت بھی خراب نہ جائے، ہم اس رات کے ہر نورانیت سے محظوظ ہوتے رہیں، اور علماء کرام کے، علماء ربانیین کے، اولیاء کرام کے خطاب سے، ان کے روحانی و عرفانی بیانات سے اپنے قلب و جگر کو منور کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو ان مشعل راہ بنائیں، کیونکہ ہمارا آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ہیرو ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا اور سمجھایا ہے، تعلیم کو سمجھا اور سمجھایا ہے، اسلام کو سمجھا اور سمجھایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے۔ اس پیغام کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ہر کورنر میں پہنچایا ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کے آئینے کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن دوا ہے، قرآن زندگی ہے، قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن ہمیں اللہ سے
دلاتا ہے، قرآن ہمیں نبی کی صورت کو بتاتا ہے، قرآن ہمیں نبی کی زندگی کو سکھاتا ہے، قرآن ہمیں جنت کی خوشیاں دیتا ہے، قرآن ہمیں جہنم سے ڈراتا ہے، قرآن ہر طرح سے پاکیزہ ہے، قرآن اللہ کا سب سے محبوب کلام ہے۔ اسی کلام کو ان بچوں نے اپنے سینوں میں سجایا ہے۔ دعا کریں ان بچے آگے قرآن کی مفسر بھی بنے، معلم بھی بنے، قرآن کو مکمل طور پر پیغام انسانیت تک پہنچانے والے بنے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے جو حضرات کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں، جو کھا چکے ہیں، ادھر ادھر نہ پھریں، ادھر ادھر وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس وقت کی اہمیت کو غنیمت سمجھ کر اپنے جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ اور آپ اگر آئیں اور آپ کی ذمہ داری ہے جلسے کی کامیابی، آپ کے اندر سکون و طمانینت ہوگی، آپ کے اندر متانت ہوگی، آپ کے اندر اگر جذبہ ہوگا کہ ہم اس اپنے محبوب ادارے کا یہ انعقاد کیا ہوا جلسے کو کامیاب بنانا ہے، تو ہمیں اس جلسے میں جلد سے جلد اپنے جگہ میں بیٹھیں اور علماء ربانیین کا انتظار نہ کریں، وہ اپنے وقت پر پہنچیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے جگہ میں پہنچے، انشاءاللہ بہت جلد یہ جلسہ شروع کر دیا جائے گا۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے جو حضرات ابھی بھی ادھر ادھر کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، دکانوں میں مکانوں میں ہیں، ان سب سے گزارش ہے وہ جلسے میں اپنی جگہ لیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، وقت کا ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے، اور علماء کی فہرست بہت لمبی ہے۔ جیسے ریاست گجرات کے مائناز خطیب، مائناز عالم دین اور صوفی باصفا عارف باللہ، ہمارے مہمان معظم جناب حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب نقشبندی مجددی، پھر خلیفہ مجاز پیر فقیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اور اسی طرح عارف باللہ صوفی باصفا پیر طریقت جناب حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی رئیس الجامعہ اشرف العلوم و مجاز جناب حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح بلبل اڑیسہ جانشین امیر شریعت ثانی جناب حضرت مولانا مفتی محمد نقیب الامین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب ندوی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد امیر حسن صاحب امام و خطیب جامع مسجد دھاتکڑی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جناب قاضی سعود صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمد نشاد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے ہر دل عزیز شاعر اسلام جناب نثار دانش صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ جلسے کو سجائیں، اس کو بسائیں، اور جلسے کی خوشیاں ہمیں تقسیم کریں، اور جلسے سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جگہ پر جلد سے جلد بیٹھ جائیں۔ یہ اس سے بڑی اور ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ جلد از جلد جلسے میں تشریف لے آئیں۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے ایسی شخصیت کو مدعو کرتا ہوں جو ریاست اڑیسہ کے مائناز قاری و مقری جناب حضرت مولانا قاری نور الامین صاحب دامت برکاتہم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اب آئیے جناب قاری نور الامین صاحب اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب حضرت قاری نور الامین صاحب جو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ہمیں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب حضرت قاری نور الامین صاحب نے تلاوت فرمائی، اور ہم نے سنا قرآن کی چاشنی اور لذت اور محبت کو ہم نے محسوس کیا۔ اب آئیے حضرات، خدا تعالیٰ کے تلاوت کلام اللہ کے بعد ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نذرانے عقیدت میں پیش کرنے کے لیے
ایسی شخصیت کو میں مدعو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے روئے زمین پر پوری کائنات پر تو وہ ہمارے اور آپ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہندوستان کے ایک معروف و مشہور شاعر اسلام جناب حضرت قاری نثار دانش صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ جناب حضرت مولانا ارشد صاحب قاسمی و صدر جمعیت علماء اڑیسہ نے بڑی اچھے انداز میں بہت قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے حضرات، اب میں کچھ دیر اس بزم کو خوشیوں سے دل کو بھرنے کے لیے ایسے شاعر اسلام کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں جو ہر دل عزیز جناب حضرت حافظ و قاری نثار دانش صاحب، انشاءاللہ امید ہے جو لوگوں کو نیند آ رہی ہے وہ جاگ جائیں گے۔ آئیے نثار دانش صاحب۔ مقرر شعلہ بیاں بلبل اڑیسہ جانشین امیر شریعت ثانی جناب حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم، محتمم جامعہ مرکز العلوم سنگڑا و شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سنگڑا کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت آئیں اور ہم سوئی ہوئی قوم کو بیدار کریں۔ جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے خود میں ایک انقلاب پیدا کر۔ اب آئیے مائک پر جناب حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب۔ بہت اچھے انداز میں تقریر کی۔ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی زبان میں اتنی سلاست، اتنی قوت، اتنی طاقت، بولنے میں اتنی جرت اور ہمت، یہ کہاں سے آتی ہے؟ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے مولانا عبدالکلام آزاد پیدا ہوئے، یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے مولانا اشرف علی تھانوی جیسے پیدا ہوئے، یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے مولانا اشفاق اللہ پیدا ہوئے، یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے ایسے ایسے خزانے نکلتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوگا یہ وہ مدرسہ ہے جہاں سے بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلغا پیدا ہوئے۔ بس آپ کا انتظار ہے کہ آپ اپنی اس بات کو اپنے دل میں رکھیں اور اس طرف قدم بڑھائیں، ہم بھی اپنے اولادوں کو مدرسے کے طرف گامزن کریں گے۔ اب آئیے میں نعت کے لیے عزیزم ابو دجانہ سلمہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، موصوف آئیں اور نعت نبی سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ماشاءاللہ، اس ننھے بچے نے آپ حضرات کے سامنے نعت نبی بڑے اچھے انداز میں سنائی، اور یہ مفتی زاہد صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقیات سے نوازے۔ اب آئیے میں انگلش زبان میں تقریر کے لیے ایک جامعہ کے ایک طالب علم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، موصوف جناب محمد عمر ابو حمزہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ آئے اور انگلش زبان میں تقریر سنائے۔ اب آئیے میں مکالمہ کے لیے کچھ بچوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ آئیں گے اور آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کس طرح پڑھنا چاہیے اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے کن کن مواد کی ضرورت ہوتی ہے اور قرآن پاک سمجھنے کے لیے کن قواعد کی ضرورت پڑتی ہے، ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مکالمہ جامعہ کے طرف سے بنایا گیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے وہ مکالمہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چند بچوں کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں، عزیزم سیف اللہ سلمہ، عزیزم ریحان سلمہ، عزیزم ابو اسامہ سلمہ اور عزیزم عمر سلمہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، موصوف آئیں اور مکالمہ پیش کریں۔ ماشاءاللہ، ان بچوں نے
مکالمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اس سے آپ کو پتہ چلا کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے کتنے قواعد کی ضرورت پڑتی ہے، کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک کو صحیح اور صاف اور تصحیح کے ساتھ پڑھنے کے لیے بہت سارے قواعدوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان بچوں نے ان قواعد کو حاصل کیا اور آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کر کے بتایا کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر قرآن پاک صحیح اعتبار سے لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے میں پھر سے انگلش زبان میں تقریر کرنے کے لیے ایک چھوٹا معصوم بچہ عزیزم عمر زکوان سلمہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور انگریزی زبان میں تقریر پیش کریں۔